بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پانچویں خلیفہ عباسی ہارون الرشید کے دور سن مارچ 766 سے مارچ 809 تک ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک دنیا کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال دیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے بات کرتے، لیکن جب عوام کی طرف رخ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بڑی زبردست باتیں کرتے۔ پیارے دوستو، بہلول کی دانائی کے واقعات بے شمار ہیں، جنہیں سننے کے بعد ہی ان کی دانائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہلول کو اللہ رب العزت نے کیا کمال دانائی عطا کی اور ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یہ بھی انہی واقعات سے واضح ہوتا ہے۔ دوستو، ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی مٹی سے ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ اپنے چبوترے سے بڑے غور و فکر کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہلول مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ چبوترے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ بہلول کے پاس دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے آگے سے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر تم سے یہ محل کوئی خریدنا چاہے تو کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ بہلول رحم اللہ نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا، دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ لیکن ہارون جیسے ہی دروازے پہ پہنچے، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام لکھا ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے، چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول اسی طرح ایک جگہ بیٹھے مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں بل بہلول دانا کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت، آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے ہارون رشید کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو
میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درجے